اس رحمت عالم کی کوئی بات کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ اللہ جل شانہ کا پسندیدہ اور مقبول دین، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا اسلام ہے۔ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبی جو دین لائے وہ سارا ہی اسلام ہے، اور تب سے لے کر اب تک عقائد میں، توحید و رسالت میں، آخرت میں، حشر و نشر میں، جنت و دوزخ، برزخ، قیامت، حساب کتاب، فرشتے، یہ جو چیزیں عقائد سے تعلق رکھتی ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر نبی نے اسی عقیدے کی تائید فرمائی ہے، اور ہر نبی کے کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ ہی رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ساری بات اس پہ ختم ہو گئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد کوئی نئی نبوت نہیں ہوگی، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جنہیں اللہ کریم نے آسمانوں پہ زندہ رکھا ہوا ہے، جب زمین پہ تشریف لائیں گے تو خود صاحب کتاب نبی تھے اور رسول تھے، لیکن اپنی کتاب اور اپنے کلمے کی تبلیغ نہیں فرمائیں گے، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ یقین بھی رکھیں گے، عمل بھی کریں گے۔ کچھ دنوں پہلے بھی ایک شخص کو ایمان نصیب ہوا، قادیانیت سے طائب ہوا یہیں دارالعرفان میں، اور آج بھی یہ بچہ تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ میں نے حضور کی نبوت قبول کرانے سے پہلے مرزا قادیانی کے جھوٹے، باطل، کذاب اور کافر ہونے پر سوال کیا۔ قبول اسلام کی پہلی شرط یہ ہے کہ رد کفر کرے۔ اسلام سمجھوتے کا نام نہیں ہے۔ کلمہ اسلام ہی یہ بتاتا ہے لا الہ، نفی سے شروع ہوتا ہے، جو کچھ پہلے ہے اس سارے کی نفی کرے، پھر کہے الا اللہ جب لوح دل صاف ہو جائے۔ تو ہمیں اپنے ایمان کا یہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کیا ہمارا دل کفر کی تردید کرتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی خرابیوں کا باعث بن جاتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ بندہ ساری عمر اچھے عمل کرتا رہتا ہے، اچھی باتیں کرتا رہتا ہے، لیکن کوئی ایک عمل یا کوئی ایک جملہ ایسا کہہ دیتا ہے جو ساری نیکیاں ضائع کر کے اس کے دوزخ میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور بعض لوگ ساری عمر غلط کار ہوتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، لیکن کسی موقع پر آ کر وہ ایک جملہ ایسا کہہ دیتے ہیں کہ سارے گناہ معاف ہو کر نیکیوں میں بدل جاتے ہیں اور وہ نجات پا جاتے ہیں۔ یہ جملے کیسے ہوتے ہیں؟ یہ ہمیں روزمرہ زندگی میں ان کو نوٹ کرنا چاہیے۔
اسلام نے انسانی نسل کی بقا کے لیے جو مستحسن راستہ بتایا ہے اس میں بڑے خوبصورت طریقے اور انداز رکھے ہیں، جن میں سے ایک یہ تھا کہ شادی خاندان میں اور کفر میں کی جائے، یہ مستحسن ہے، ورنہ ہر مسلمان مرد کا ہر مسلمان عورت سے سوائے اس کے کہ اسے اللہ نے حرام کیا ہو، جیسے ماں، بہن، بیٹی یا نکاح والی عورت جس کی شرعی حرمت نہ ہو، تو ہر مسلمان مرد کا ہر مسلمان عورت سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن مستحسن یہ ہے کہ خاندان میں اور کفر میں کیا جائے۔ اس میں بے شمار حکمتیں ہوں گی اللہ کی، لیکن جو دو باتیں سامنے ہیں وہ معرض کر دوں۔ ایک تو یہ ہے کہ نسل انسانی میں یہ جو برادری ازم ہے یہ ایک بڑی طاقت ہے، قبائل جو ہیں یہ ایک بڑی قوت ہے، قبیلہ ایک بڑی طاقت ہوتا ہے۔ آپ نے تاریخ میں بھی دیکھا ہوگا کہ اس شخص کا ہم سر مار دیتے لیکن اس کا قبیلہ بڑا طاقتور ہے، اس سے ہم چھیڑنا نہیں۔ یعنی ایک مادی طور پر بھی جیسے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں سے بات تو کرتا ہوں، آوی الی رکن شدید، اگر میرے ساتھ بھی اس طرح کا قبیلہ اور اتنی برادری ہوتی، قوت بازو ہوتا۔ ایک فیملی سسٹم یا ایک خاندانی نظام ایسا ہے اسلام میں کہ کوئی بندہ اکیلا نہیں ہے۔ دوسری حکمت اس میں یہ ہوتی ہے کہ بچیاں جو کفر میں جن کی شادی ہوتی ہے تو خاندان میں تقریباً گھریلو حالات، عادتیں، مزاج، کھانا پینا ایک جیسا ہوتا ہے، تو وہ جلدی وہاں ایکوموڈیٹ ہو جاتی ہیں، جلدی وہاں ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں۔ جب دوسرے خاندان میں جاتی ہیں تو ان کے مزاج الگ ہوتے ہیں، کھانے پینے کے طریقے، بعض اوقات لباس کے طریقے الگ ہوتے ہیں، ملنے ملانے کے طریقے الگ ہوتے ہیں، تو وہاں ذرا انہیں ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑی سی دقت محسوس ہوتی ہے۔ اب اہل مغرب نے دیکھا کہ مسلمانوں کی ایک طاقت یہ قبائلی نظام بھی ہے، خاندانی نظام بھی ہے، کہ کوئی بندہ اکیلا نہیں ہے، ہر بندے کے ساتھ ایک خاندان ہے، آپ اس سے بات کریں تو پیچھے ایک خاندان کھڑا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ایک چلا دی جی یہ جو کزن میرج ہے نا، اس میں ساری بیماریاں ہیں۔ اب ہم جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں اور ذکر بھی کرتے ہیں، وہ بھی پوچھتے ہیں جی یہ کوئی کزن میرج یہ کر لیں، یہ اس میں حرج تو کوئی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اسلام کو ماننے کی قوت تو ہے، رد کفر کی قوت نہیں ہے۔ آپ کافر کی بات کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کرتے کہ یہ بکواس کرتا ہے۔ ایک چیز اسلام نے حلال کی ہے، قرآن نے حلال کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اپنی پھوپھی زاد کے ساتھ ہوا ہے۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہے تو پھر اس میں آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کافر کہتے ہیں اس میں خرابی ہے، تو کافر تو کہتے ہیں، آپ کیوں کہتے ہیں؟ یہ وہ عقیدے ہیں جن کو ہم نوٹ نہیں کرتے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ بڑے بھاری ہیں۔ آپ نے حضرت زید سے اپنی پھوپھی زاد کا نکاح فرمایا، پھر قرآن کریم میں موجود ہے جب انہوں نے ان کی علادگی ہو گئی تو ان سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا، تو گویا کزن میرج محمد الرسول اللہ کے لیے تو درست ہے۔ ہمیں انگریز سے پوچھنا چاہیے، امریکن سے پوچھنا چاہیے کہ ہمارے لیے صحیح ہے کہ نہیں، تو بتائیں جب یہ بات بارگاہ الہی میں جائے گی تو کیا زندگی بھر کے سجدوں کو ضائع کرنے کے لیے ایک جملہ کافی نہیں ہے؟ کبھی کسی نے نوٹ کیا؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں، اگلے دن بھی یہ خط آیا تھا کہ جی ہم اپنے بھائی کی شادی اپنی پھوپھی کی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ڈاکٹر منع کرتے ہیں کزن میرج سے۔ تو میں نے سادہ سا جواب لکھا
کہ اللہ و اللہ کے رسول پر یقین ہے تو کر لو، ڈاکٹروں پر یقین ہے تو نہ کرو۔ ایمان کی بات ہے، اگر ایمان ادھر ہے تو ادھر تو مثال موجود ہے، جواز ہے، اور شریعت نے جس کام کو جائز قرار دیا اس میں کبھی کوئی خامی، کوئی برائی نہیں ہوتی۔ ڈارون نے بکواس کیا، یہ بندروں کی نسل جو ہے AFC یہ ترقی کر کے انسان بن گیا، ابھی تک دنیا مانے جا رہی ہے اور ابھی تک وہ پراپیگنڈا کیے جا رہے ہیں۔ ایپس بھی موجود ہے زمین پر اور انسان بھی، ابھی تک ایپس بھی موجود ہیں اور انسان بھی موجود ہیں۔ ایک دفعہ بن گئے، اس کے بعد سے آج تک کوئی ایپ ترقی کر کے انسان کیوں نہیں بنا؟ کوئی اور بھی تو بنتا۔ ساتھ ساتھ جی رہے، ایپ بندر بندر ہیں، انسان انسان ہے، پھر بندر بندر رہ گئے، انسان انسان رہ گئے، تو وہ جو بنا درمیانی کڑی کہاں فوت ہو گئی؟ کوئی تو درمیان والا بھی ہونا چاہیے تھا، آدھا بندر ہوتا آدھا انسان ہوتا۔ یہ کوئی نہیں سوچنے کی تکلف کا۔ کیوں؟ بجی وہ مغرب والے کہتے ہیں انسان بندر سے بنا، بھائی مغرب والے بندر سے بنے ہوں گے اس لیے کہ وہ انسانیت سے محروم ہیں۔ انسان ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، ورنہ اولئک کالانعام، جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ جانوروں جیسا ہے، بل ہم اضل، جانوروں سے گیا گزرا ہے۔ ان کے مزاج میں درندگی آ جاتی ہے، وحشت آ جاتی ہے، شہوت غالب رہتی ہے ذہنوں پر اور بالکل جانور بن جاتے ہیں۔ کھانا پینا جانوروں کی طرح ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، غلاظتیں چٹ کیے جا رہے ہیں، چوہا ملتا ہے کھا جاتے، بلی ملتی ہے کھا جاتے، سانپ ملتا ہے کھا جاتے، سنیل ملتے ہیں کھا جاتے ہیں۔ جو غلاظت ملتی ہے کھائے جا رہے ہیں۔ اور جانور کس چیز کا نام ہے؟ درندہ اور کسے کہتے ہیں کہ پوری انسانیت ان کے لگائے ہوئے زخموں سے کرا رہی ہے۔ اور درندگی کیا ہوتی ہے؟ بیٹھے بٹھائے انسانوں کو، بے گناہ کو اور معصوم شہریوں کو چیر پھاڑ رہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کفر کے ثمرات ہیں۔ اسلام سلامتی کا دین ہے۔ اسلام سے کسی کو زد پہنچتی ہے تو ایسے ہی جیسے کسی موذی جانور کو مارا جاتا ہے کہ یہاں اب اگر سانپ نکل آئے گا تو مارا جائے گا، اس لیے کہ اس سے انسانوں کو ایذا پہنچتی ہے۔ انسانی جانیں ضائع کرنے کی بجائے وہ مارا جائے گا۔ تو خیر یہ ایک جملے معترضہ تھا، درمیان میں آ گیا، لیکن یہ ضروری تھا چونکہ ہم ان لوگوں ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو اللہ پہ بھروسہ رکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ہر دشمن کو رد کر دیا جائے۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کفر کو رد کیا جائے اور پھر اسلام کو قبول کیا۔ اللہ کریم اس کی توفیق عطا فرمائے اور ان چھوٹے چھوٹی باتوں کو سمجھنے کا شعور بخشے۔ مغرب ہماتن اس میں مصروف رہتا ہے، اگرچہ ہم گناہگار گئے گزرے اور منتشر حالت میں، لیکن مغرب یہ جانتا ہے کہ مسلمان میں نہ صحیح اسلام میں وہ قوت موجود ہے کہ جب کبھی بھی یہ بیدار ہو گئے اور انہوں نے اپنے عہد غلامی کو یاد کر لیا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعی غلام بن گئے، تو پھر دنیا میں کوئی قوت ان کا راستہ نہیں روک سکتی۔ اس لیے وہ نئے نئے حربے استعمال کرتا رہتا ہے تاکہ ہم اپنے مرکز سے دور رہیں۔ چھوٹے چھوٹے نظریات، اور بڑے ہلکی ہلکی چیزیں، بڑے یہاں ایک کیپ ملتی ہے، ہر بچے نے پہنی ہوتی ہے، اس پر ایک جوکر سا بنا ہوا ہے، اوپر لکھے ہوئے کاپیچو، اس کا نام ہی کاپیچو ہے۔ ہر بچہ کاپیچو ہے کیا؟ عبرانی زبان کا جملہ ہے جس کا معنی ہے میں یہودی ہوں۔ ایک جملہ ہے اسرائیلیوں کی مقدس زبان کا
جس کا معنی ہے میں یہودی ہوں، کاپیچو، میں یہودی ہوں. ہمارے ہر بچے نے سر پہ پہنی ہوئی ہے اور بڑے شوق سے بتاتا ہے یہ میری کاپیچو ہے. اس حد تک گرے ہوئے لوگ ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ اس طرح کہنے سے کوئی یہودی تو نہیں ہو جائے گا، لیکن وہ یہ بھی بات جانتے ہیں کہ مسلمان کا بچہ جب یہ جملہ بار بار دہرائے گا تو اور کچھ ہو نہ ہو اللہ تو اس سے ناراض ہوگا. یعنی اتنی گری ہوئی حرکتیں کرتے ہیں جتنی شاید شیطان کے ذہن میں بھی نہ آئی ہوں. اور ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ جو کچھ مغرب سے آتا ہے اس پر ایمان لائے جاؤ. جی وہ ہم سے بہت بہتر ہیں. ہم نے تو ساری دنیا پھر کے دیکھی ہے، اور مغرب میں میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ 6 دفعہ بات سمجھائی جائے تب ان امریکنز کے اور اہل مغرب کے پلے پڑتی ہے، ورنہ ان کے پلے بات نہیں پڑتی. ایک بات سمجھانا مشکل ہو جاتا. پتہ نہیں ان کی ذہانت کے ہم کیوں قائل ہوئے. اس لیے کہ ہم نے اپنی ذہانت کی قدر نہیں کی، اپنے ٹیلنٹ کو پہچانا نہیں ہے، اپنے اہل علم کی قدر نہیں کرتے، ان سے مرعوب ہیں اور اسی طرف چلتے رہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں قابل توجہ ہیں، غور کے قابل ہیں. عیسائیوں میں بھی فرقے تھے اور ایک زمانے تک یہ فرقہ بندی آپس میں لڑتی رہی اور ایک دوسرے کو زندہ جلاتے رہے، پھانسیاں دیتے رہے. لیکن اب آ کر فرقے موجود ہیں، آپس میں لڑتے نہیں ہیں. اب وہ آپس میں لڑنے کی بجائے مسلمان فرقوں کو لڑانے کی سوچتے رہے. ہمارے ہاں دیکھ لو ہر وقت خانہ جنگی کا سماں ہے. کوئی شیعہ کو مار رہا ہے، کوئی سنی کو مار رہا ہے، کوئی دیوبندی کو قتل کرنے کے پیچھے ہے، کوئی بریلوی کو زندہ جلانے کی فکر میں ہے. ایک دوسرے کی طاق میں لگے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ عیسائیوں میں وہ دونوں فرقے اب بھی موجود ہیں اور ان کی بڑی بڑی جنگیں بھی تاریخ میں موجود ہیں اور خانہ جنگیاں بھی تاریخ میں موجود ہیں اور ایک دوسرے کو مارنے کے سارے واقعات بھی موجود ہیں. لیکن اب وہ سنبھل چکے ہیں، اب وہ نہیں لڑتے. دونوں پوپ کی قدر کرتے ہیں اور انہوں نے اپنا نظام اس طرح سے ایڈجسٹ کر لیا ہے کہ ایک ہی پوپ ہے روئے زمین پر، اور جہاں وہ رہتا ہے اس شہر کو الگ مملکت کا سٹیٹس دے دیا، یہ کہ الگ ملک ہے. ایک شہر میں پوپ کی حکومت ہے، کلیسا کی حکومت ہے، اور اسے وہی درجہ حاصل ہے جو کسی آزاد ملک کو ہوتا ہے. اور پوری دنیا جو ہے عیسائیت کی وہ اس کا اتباع کرتی ہے، اس کی قدر کرتی ہے. لیکن مسلمانوں کے ہاں جو خلافت عہد نبوی کے بعد سے شروع ہو کر چل رہی تھی، اسے 20ویں صدی کے پہلے ربع میں سلطان عبدالحمید کی خلافت کے ساتھ ختم کر دیا گیا، ترکی ریاست کے ساتھ. اور پھر اب تک اسے کہیں بننے کا موقع نہیں دیا جا رہا. میرا خیال ہے کہ کابل کی تباہی میں بہت سے عوامل کے ساتھ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ملا عمر نے خلافت کا اعلان کر دیا تھا اور کابل کے علماء نے اس پہ بیعت کر لی تھی اور خلیفہ مان لیا تھا. اب ضرورت صرف یہ تھی کہ باقی مسلم ممالک میں وہ خلافت جاتی ہے یا نہیں، دوسرے بھی مانتے ہیں کہ نہیں. اس سے پہلے کیونکہ اور کسی مسلمان ملک میں ان کے خلافت کے ماننے والے ہوں، سارا ملک تباہ کر دیا گیا. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہماری اجتماعیت کہاں گئی، کیوں بکھر گئی؟ ہم اگر سوچتے ہیں اور ہمیں سوچ دی جاتی ہے صرف یہ کہ وہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، امام مہدی آئیں گے تو کریں گے. اگر امام صاحب نے آ کے کرنا ہے تو پھر آپ امام صاحب آئیں گے تو کھانا کھائیے گا. اب کیا ضرورت ہے، کیوں کھاتے ہو؟
امام صاحب آئیں گے تو کاروبار کیجئے گا، کیوں کر رہے ہو؟ دنیا کا نظام رکتا نہیں ہے. امام مہدی آئیں گے تو وہ خود مکلف ہوں گے، اپنے کے ذمہ دار ہوں گے. جو اس وقت ہوگا وہ اللہ بہتر کرے، لیکن آج ہم ذمہ دار ہیں. جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے نتائج ہمیں پیش آئیں گے. ہر آدمی اپنے وقت کا ذمہ دار ہے، اور ہر آدمی اپنے عہد کا امام مہدی ہے جسے جواب دینا ہے جہاں جہاں تک اس کا اثر ہے. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ فرما روا ہے، اور جہاں تک اس کی بات چلتی ہے وہاں تک اسے جواب دینا ہوگا. کسی کی بات گھر والے سنتے ہیں، کسی کی محلے والے سنتے ہیں، کسی کے، تو فرمایا ہر ایک کے پاس تھوڑا سا اختیار ہے، اقتدار ہے، ہر ایک جواب دے. تو ہمیں انتظار کے لیے میٹھی گولیاں دے دی جاتی ہیں کہ جی بس ہمیں کیا کرنا ہے، امام صاحب آئیں گے تو کچھ ہوگا. جی آج کا حساب کون دے گا؟ بات آج کی ہے، اب کی ہے، آج کی بھی نہیں اب کی ہے، لمحے موجود کی ہے کہ اس میں ہم کیا کر رہے ہیں. گزرنے والا کل بیت چکا، وہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے کہ کل ہم سے کیا غلطی ہوئی وہ آج نہیں ہونی چاہیے. ماضی کو اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ ماضی میں اگر کوئی غلطی ہوئی اور اس کے نتیجے میں ہم نے جو نقصان اٹھایا، اسے آئندہ کے آج کے لمحے موجود میں ہمیں وہ غلطی نہ دہرانی پڑے اور وہ نقصان نہ اٹھانا پڑے. مستقبل اس کے دستے قدرت میں ہے، جب سامنے آئے گا تب دیکھیں. انسان کے پاس لمحے موجود ہے، حاضر وقت جو ہے اس میں وہ کیا کر رہا ہے اس کا جواب دہ ہے. نزول عیسیٰ علیہ السلام ہوگا، ظہور مہدی علیہ السلام ہوگا. جب ہوگا، آج ہو جائے تو ہم حاضر ہیں، نہ ہو تو ہمیں تو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. جب ہوگا ہم ہوں گے تو ہم حاضر ہیں، نہیں ہوں گے تو جو ہوں گے ان کی ذمہ داری ہے، ان کے دکھ میں ہم کیوں ہلکان ہوتے رہیں. تو لمحے موجود کی جوابداری ہے. اس لیے اپنے اوقات کو استعمال کریں. انسان کے پاس گنتی کا وقت ہے، بڑا تھوڑا اور محدود وقت ہے، اس لیے کہ اگلی اور اخروی زندگی دائمی اور نہ ختم ہونے والی ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ زندگی کا چھوٹا سا حصہ ہے جس پر ساری آخرت کا دار و مدار ہے. اللہ کریم یہ آپ کا آنا جانا مل بیٹھنا قبول فرمائے. جب فرائض پنجگانہ موجود ہیں، رمضان، زکوٰۃ، حج ہو رہا ہے، تو یہ زائدہ ضرورت ایک الگ سی فٹیک ہم نے لوگوں کو کیوں ڈال رکھی ہے، اور یہ زائدہ ضرورت مزدوری کیوں کرائی جا رہی ہے. یہ زائدہ ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ انہی ارکان دین میں قوت پیدا کرنے کے لیے، خلوص پیدا کرنے کے لیے. آپ ایک عمارت بناتے ہیں، ایک پلر بناتے ہیں، اینٹوں سے بھی بن جاتا ہے، اس پر آپ پلستر کر دیتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں اس میں سریا ہونا چاہیے، مضبوط رہے گا. پھر نہیں، سریے کے ساتھ درمیان میں خلا رکھ کے اس میں بجری سیمنٹ بھرنا چاہیے، پھر ارد گرد اینٹیں لگا دیں گے. یہ فرائض پنجگانہ یا عقائد و اعمال میں سیمنٹ اور سریا بھرنے کا کام ہے. وہ تو ویسے بھی جاتے ہیں، ادا تو ہو جاتے ہیں، لیکن ان پر کسی عمارت کے بننے کے لیے ان میں جو قوت چاہیے وہ اذکار کے بغیر پیدا نہیں ہوتی. خشوع اور خضوع کیفیات قلب کی ہیں، اور قلب خود جب تک زندہ نہیں ہوگا، ایک میں زندگی کے آثار جس میں نہیں ہے، اس میں خلوص اور خشوع و خضوع کہاں سے آئے گا؟ تو قلب میں حیات آئے گی
قرآن حکیم نے سب سے زیادہ تاکید جو کی ہے اور سب سے زیادہ جس بات کو دہرایا گیا ہے، کہیں براہ راست کہیں بالواسطہ، وہ ذکر الہی ہے۔ اور اذکار سے وہ قوت پیدا ہوتی ہے قلب میں کہ کیفیات قلب محمد الرسول اللہ، برکات قلب اطہر محمد الرسول اللہ نصیب ہوتی ہیں، اور اس سے قلب میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، اور بندہ مشین کی طرح عمل نہیں کرتا، بلکہ واقعی ہر عمل میں اسے اللہ کی حضوری نصیب ہوتی ہے اور لذت نصیب ہوتی ہے، کام کرنے کا، سجدہ کرنے کا، قیام کرنے کا مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، جی چاہتا ہے۔ اتباع شریعت کے لیے بھوک لگتی ہے، گناہ سے نفرت ہو جاتی ہے، گناہ کی کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے، تلخی محسوس ہوتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کے نام سے غافل نہ ہو۔ اور اگر کبھی بھول جائے تو فوراً پھر جب یاد آ جائے پھر ذکر کرنا لگے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، کبھی بھول جاؤ، کبھی متوجہ دوسری طرف ہو جاؤ، توجہ نہ رہے تو جیسے یاد آئے ذکر شروع کر دو۔ ہر نیک کام عملی ذکر ہے، کوئی بھی نیک عمل آپ کرتے ہیں وہ اس میں اللہ کی یاد موجود ہے۔ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد موجود ہے، لہذا ہر نیک عمل عملی ذکر ہے۔ آپ راستے سے ایک کانٹا ہٹاتے ہیں، پتھر ہٹاتے ہیں، یہ بھی ذکر ہے۔ آپ حلال روزی کمانے کے لیے محنت کرتے ہیں، یہ بھی عملی ذکر ہے۔ آپ اسے حلال جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں، یہ بھی عملی ذکر ہے۔ محنت مزدوری کے لیے سفر کرتے ہیں، یہ بھی عملی ذکر ہے۔ دینی علم کے لیے سفر کرتے ہیں، یہ بھی، ہر نیک عمل عملی ذکر ہے۔ ہر نیک لفظ زبانی ذکر ہے، اور پھر اس کے ساتھ اگر تسبیحات پڑھی جائیں، درود شریف پڑھا جائے تو نور علی نور ہے۔ عملی ذکر میں انقطاع آ جاتا ہے، عمل منقطع ہو جاتا ہے اور بدن کو آرام کی ضرورت، ہم بے ہوش ہو کر بے سد ہو کر سو جاتے ہیں۔ زبانی ذکر منقطع ہو جاتا ہے، لیکن جو ذکر ضروری ہے اس میں انقطاع نہیں ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، سو رہے ہوں، جاگ رہے ہوں، ہر حال میں ذکر کرتے ہیں۔ یہ ذکر جس میں انقطاع نہیں ہے یہ صرف ذکر قلبی ہے، اور جس میں حکم ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، کبھی اس میں غفلت نہ آئے۔ تو غفلت تو ایک لمحے کی بھی غفلت ہوتی ہے اور سال کی غفلت بھی غفلت ہوتی ہے، وہ بڑی غفلت صحیح، یہ چھوٹی صحیح، لیکن غفلت تو ہے۔ اور قرآن فرماتا ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، کوئی لمحہ غفلت کا نہ آئے۔ یہ جب ہی نصیب ہوتا ہے جب قلب ذاکر ہو جائے، جب تک دھڑکتا رہتا ہے، جب تک جسم میں خون پہنچاتا رہتا ہے، ایک ایک دھڑکن میں یہ ہزاروں بار اللہ اللہ کر جاتا ہے۔ جب اس سے ذکر آ جاتا ہے تو ایک ایک دھڑکن میں ہزاروں بار اس میں ذات کو دہرا جاتا ہے۔ اس لیے یہ محض اوور ٹائم نہیں ہے، بلکہ یہ بنیاد ہے دین کی اور ضرورت ہے۔ اور جن لوگوں نے صحرا سے اٹھ کر مٹھی بھر صحرائی باشندوں نے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین روئے زمین پر اسلام پھیلا دیا، ان کے بارے قرآن حکیم فرماتا ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ان کے وجود کا ہر سیل ذاکر تھا، کھال سے لے کر نہا خانہ دل تک وجود کا ہر ذرہ ذاکر۔ یہ اللہ کریم کا احسان ہے۔ قوموں پہ جب زوال آتا ہے تو ان کی جو قیمتی دولت ہوتی ہے، جو متاع سب سے عزیز ہوتی ہے، وہ چھن جاتی ہے۔
ہم پہ بھی جب قومی حیثیت سے زوال آیا تو ہم سے یہ نعمت چھن گئی، یہ ختم تو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قرآن باقی رہے گا، اسلام باقی رہے گا، نبوت حضور کی باقی رہے گی، برکات محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی رہیں گی۔ تو یہ باقی تو رہیں لیکن کم یاب ہو گئیں، دور دراز چلی گئیں۔ پون صدی سوشلزم نے بری طرح سے کرش کیا رشیا کو، اور خصوصاً اسلام کے لیے تو ان کے پاس کوئی رعایت نہیں تھی۔ مساجد کو استبل بنا دیا گیا، گودام بنا دیا گیا، تباہ کر دی گئی، اذان پر پابندی لگا دی گئی، نماز پر پابندی لگا دی گئی، اور ارکان دین پر جو خلاف ورزی کرتا قتل ہو جاتا۔ لیکن ربع صدی کے بعد جب سوشلزم کی وہ گرفت ڈھیلی پڑی اور لوگوں میں سانس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو پھر ویسے کے ویسے، پھر اذانیں دینے لگ گئے۔ اب ربع صدی میں کم از کم 2 نسلیں گزر جاتی ہیں، یہ 2 نسلوں تک انہیں اذان یاد کس نے رکھائی، کس نے نمازوں کا طریقہ انہیں بتایا؟ جب پڑھنا ممنوع تھی تو پھر ان کا تجزیہ یہ تھا کہ مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا تھا جو ذکر کرتے تھے، ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی، اس لیے کہ وہ کہیں الگ اندھیرے میں بیٹھ کر، کونے میں بیٹھ کر زیر زمین چلے گئے وہاں۔ تو یہ جو ذاکرین تھے ان کی وجہ سے ان کے پاس دین باقی رہا، دین ختم ان سے نہیں ہو سکا۔ یعنی اس کو سوشلسٹوں نے بھی مانا ہے کہ روس میں جو طبقہ ذاکرین کا تھا اس کی وجہ سے مسلمانوں سے دین معدوم نہیں ہوا، اگرچہ سرکاری طور پر ساری کوشش کی گئی کہ ان سے دینی معلومات منقطع کر دی جائیں، چھین لی جائیں۔ تو یہ نعمت رہی تو ہر جگہ اور رہے گی بھی انشاءاللہ، لیکن جو بہاریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ نہ رہیں، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے پھر سے نصیب کر دیا۔ اب غلبہ اسلام کے لیے، نفاذ اسلام کے لیے ہم نعرے لگا رہے ہیں، 60 برس ہونے کو آئے ہیں ان نعروں کو، کوششیں کر رہے ہیں، جانیں لڑا رہے ہیں، لیکن نفاذ اسلام تب ہوگا جب اسلام کے چاہنے والے ہوں گے، اسلام پر عمل کرنے والے ہوں گے، اور اس حیثیت میں ہوں گے کہ ان کے پاس قوت نافذہ ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں شعبے ضروری ہیں، علوم دینیہ حاصل کیے جائیں، ضروریات دین کو سمجھا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، دل کو اللہ کی یاد سے زندہ کیا جائے، اور دنیاوی علوم کا احاطہ کیا جائے، اور دنیاوی علوم بچوں کو سکھائے جائے، پڑھائے جائیں، تاکہ اس میں کمال حاصل کریں، اور زندہ دل لوگ ان دفاتر میں پہنچے جہاں سے نظام نافذ کیے جاتے ہیں۔ زندہ دل مسلمان وہاں پہنچیں جہاں قوت نافذہ کا مرکز ہے، تب اسلام نافذ ہوگا، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ بندے مارنے سے، لڑائی کرنے سے، جھگڑا کرنے سے، سر پھاڑنے سے نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کو ذکر الہی نصیب ہوتا ہے، ہمیں یہ شکایت رہتی ہے جی شیطان ہمیں پریشان کرتا ہے، اور مجھے یہ امید رہتی ہے کہ یہ لوگ جو یہاں سے سیکھ کر جا رہے ہیں انشاءاللہ یہ شیطان کو پریشان کریں گے۔ توقع یہ ہوتی ہے، امید یہ ہوتی ہے کہ جن کی رسائی، جن ارواح کی رسائی بارگاہ رسالت تک ہو گئی، جن ارواح کی رسائی بالائے عرش تک ہو گئی، اب یہ انشاءاللہ شیطان کو پریشان کریں گے۔ آپ کو شیطان سے پریشان ہونا نہیں ہے، آپ نے شیطان کو پریشان کرنا ہے کہ جہاں آپ جائیں یہ خطرہ نہ رہے کہ آپ ذکر چھوڑ دیں گے، خطرہ یہ ہو کہ اور کتنوں کو ذاکر بنا دیں گے، یہ شیطان کی پریشانی ہے۔ اقامت دین اسی کو کہتے ہیں۔ اقامت دین یہ نہیں ہے کہ خود دین پر کام کرتے رہو، اقامت صلاۃ یہ نہیں ہے کہ خود نماز پڑھتے رہو،
اقامت کا مطلب ہے اسے قائم کرو. اس کا قیام سے مراد یہ ہے کہ وہ معاشرے میں پھیلے، وہ قائم ہو، وہ نظام حیات بنے، اسے لوگ اپنائیں. ایک فرد تنہا نماز پڑھتا رہے تو قیام صلاۃ تو نہیں ہوگا. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اس کو قائم کرو. قائم کیسے کرو گے کہ جہاں ایک ہے ایک سے دو ہوں، دو سے 10 ہوں، 10 سے 50 ہوں. یہ قیام ہے اس کا، وہ ایک نظام بن جائے، ایک روٹین روزمرہ کا معمول بن جائے. اسی طرح اللہ کے ذکر کو، اللہ کی اس یاد کو، سینے کے نور کو اور ان برکات کو جو آپ کو بارگاہ رسالت پناہی سے نصیب ہوئی، ان پر نہ میری اجارہ داری ہے نہ آپ کی ہے. یہ نہ میرے باپ کی جاگیر ہے نہ آپ کے باپ کی ریاست ہے. یہ تمام مسلمانوں کی نہیں، بنی نوع انسان کی امانت ہے. اسے کافر پر بھی پیش کرو، قبول کرے گا تو مسلمان ہو جائے گا. یہ آپ کی نبوت نوع انسانی کے لیے ہے. اب میں نے تجربہ کیا ہے. میں نے مغرب میں بعض غیر مسلموں کو یہ طریقہ ذکر بتایا اس لیے کہ نفسیاتی امراض کا علاج، آپ کو جو وہم ہوتے ہیں اس سے ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اور ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا جن کو اللہ لفظ کہلوانے پر 2-2 3-3 دن لگ گئے. ان سے اللہ نہیں نکلتا، نہیں آتا تھا ان کو کہنا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جو ذکر کرتے رہے پھر انہیں ایمان نصیب ہو گیا. اور نیو یارک کی ایک خاتون تھی، 60 برس کی عمر ہوگی اس کی، وہ مسلمان ہوئی. ذکر اس نے اپنی پریشانیوں کے لیے شروع کیا تھا لیکن مسلسل کرتی رہی تو اللہ کا نام تھا. آخر کفر پر چوٹ پڑتی رہی، اندھیروں کو بھاگنا پڑا. اسلام قبول کر تو یہاں کچھ عرصہ بعد مجھے اس کا خط ملا. اس نے بڑے دکھ سے لکھا تھا کہ بہت مزہ ہے دین قبول کر کے اور بڑی پرسکون زندگی ہے اور بہت اللہ کا شکر ہے، لیکن ایک پریشانی جو ہے نا، مہینے میں نماز چھوٹ جاتی ہے اور بڑے بے مزہ دن گزرتے ہیں. خاتون ہونے کی وجہ سے مہینے میں کچھ دن نماز جو چھوڑنا پڑتی ہے نا، وہ بڑی کوفت ہوتی. آپ ذکر کی برکات دیکھیں کہ بندے کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، کہ اللہ کے نام کی برکت ہے. تو اللہ نے یہ دولت آپ کو اگر عطا فرمائی ہے اور الحمدللہ عطا فرمائی ہے تو حضور کا ارشاد گرامی ہے، بلغوا انی ولو کان آیا. میرا ایک جملہ بھی اگر تمہارے پاس ہے تو یہ میری امانت ہے تمہارے پاس، بنی نوع انسان کے لیے اسے دوسروں تک پہنچاؤ. تو جملے کے جو اثرات ہیں، ارشادات عالی کی جو برکات ہیں، جو الفاظ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے، لبھائے مبارک سے نکلتے ہیں، ان میں جو برکات و کیفیات ہیں، اگر وہ بندے کے پاس ہو تو وہ پہنچانا کتنا ضروری ہے. یہ بڑا نازک رشتہ ہے. اور اس میں شیطان کئی طرح سے کوشش کرتا ہے. عبادات میں سستی کے لیے آمادہ کرے گا، خواہشات نفسانی کو بھڑکائے گا، لیکن یہ سب تنا اور شاخیں ہیں. اس کی اصل اور جڑ اور اساس ہے شیخ کے ساتھ تعلق. تو شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ شیخ بھی تو انسان ہوتا ہے، اس کے خلاف اس کے دل میں کچھ باتیں ڈالی جائیں. اور جب شیخ سے خدا نہ خواستہ تعلق ٹوٹتا ہے تو باقی کچھ بھی نہیں بچتا، کیونکہ رابطہ ہوتا ہے بارگاہ رسالت کے درمیان اور طالب کے درمیان. تو جو رابطہ ہے، جو واسطہ ہے، جو ذریعہ ہے، وہ رسہ ہی کاٹ دیا جائے تو باقی کیا بچے گا. لیکن عجیب بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں جیسے طب والے کہتے ہیں کہ وجود انسانی میں جو اس کا
نظام چلتا ہے، اس نظام میں کہیں کمزوری آتی ہے تو بیماری پیدا ہوتی ہے۔ ایک نظام ہضم ہے، دل کا ایک نظام ہے، دماغ کا ایک نظام ہے، خون کے پہنچانے کا نظام ہے، غذا کو ہضم کا سارا جو ہے، تو یہ ایک نظام اپنے اپنی جگہ چلتا رہے تو خرابی پیدا نہیں ہوتی، لیکن جب اس میں کہیں کمزوری آتی ہے تو بیماری شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی بیماری باہر سے نہیں آتی، اگر اپنا اندر کا نظام مضبوط ہو تو بیماری اندر حملہ آور نہیں ہوتی، پاس سے گزرتی رہتی ہے، لیکن جب اپنے اندر کمزوری آتی ہے تو راہ گزرتی بیماری بھی وہاں ٹھکانہ پکڑ لیتی ہے۔ معاشرے میں ہم لوگ کہتے ہیں معاشرہ بہت خراب ہے، وہ بندہ خراب ہوتا ہے جس کی اپنے اندر خرابی ہے، جس کے اپنے اندر خرابی نہیں، وہ دنیا کے کسی معاشرے میں بھی چلا جائے وہ خراب نہیں ہوتا، بلکہ وہاں کے کچھ لوگوں کو بچانے کا سبب بن جاتا ہے، دوسروں کو بچانے کا سبب بن جاتا ہے، خراب نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس معاملے میں جب تک معاملہ شیخ کے ساتھ 100% نہ رہے بات نہیں بنتی، رشتوں میں کمی آنے لگتی ہے، برکات میں کمی آنے لگتی ہے، کیونکہ جو راستہ ہے، جو پائپ لائن ہے جس سے ہمیں برکات نصیب ہو رہی ہیں، اگر اس پہ ہم کلہاڑا چلائیں گے تو باقی کیا بچے گا؟ اور یہ اپنی آخری اور بہترین کوششوں میں سے شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ طالب کو شیخ کے خلاف بدظن کرے۔ بعض لوگوں کو پریشان کرتا ہے، اور پچھلے دنوں مجھے ایک خط ملا ایک دوست کا، اس نے مجھ پہ کچھ اعتراضات لکھے تھے کہ جی لوگ یہ کہتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں، لوگ، میں نے کہا جی لوگ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں ان سب باتوں کا جواب آپ کو دوں ایک شرط کے ساتھ، اگر آپ یہ ذمہ داری لیں کہ یہ سوال قیامت کو مجھ پر نہیں ہوں گے، ان کی صفائی میں آپ کو دے دوں اور میں بری ہو جاؤں گا، یا آپ فیصلہ کر دیں گے تو میں آپ کو جواب دیتا ہوں، اور اگر آپ کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے تو پھر آپ کو پوچھنے کا بھی حق نہیں کہ میں آپ کو جواب دوں اور پھر روز حشر بارگاہ الہی میں جواب دوں، تو میں 2 جگہ جواب دے نہیں ہوں، مجھے ایک جگہ جواب دینا۔ اگر اللہ نے یہ فریضہ آپ کو سونپا ہے تو میں آپ کو جواب دے، پھر بڑی معذرت لکھی نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ آپ کا مطلب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا مطلب شیخ سے برکات نبوی حاصل کرنا ہے، وہ ہو رہا ہے، بات ختم۔ آگے آپ بھی انسان ہیں، شیخ بھی انسان ہے، اس میں کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں، وہ جانے، اس کا رب جانے۔ آپ کا کام تو کر، آپ ایک سکول میں جاتے ہیں، ایک ٹیچر مضمون پڑھاتا ہے، آپ کو بہت اچھا پڑھا رہا ہے، دوسرا کہتا ہے اس کی ٹانگ کمزور ہے، اس کا کرتا پھٹا ہوا ہے، اس کے سر کے بالوں میں، اس سے آپ کو کیا لینا دینا؟ آپ نے اپنا مضمون پڑھنا ہے یا اس کی ذات کو زیر بحث لانا؟ اللہ کریم کا احسان ہے کہ ربع صدی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ہمراکابی نصیب ہوئی اور خدمت شیخ نصیب ہوئی، اور 25 برس لگ بھگ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کو بھی ہو گئے۔ 50 برسوں میں الحمدللہ میرے ساتھ تو شیطان نے کوشش نہیں کی کہ شیخ کے بارے کوئی وسوسہ ڈالتا، اس لیے کہ جہاں اپنے اندر کمزوری نہ ہو وہاں شیطان بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ جس طرح مادی امراض اگر مادی نظام میں اندر خرابی نہ ہو تو کچھ نہیں کر سکتے، اسی طرح روحانی نظام میں بھی اپنے اندر کوئی کمزوری نہ آئے تو شیطان بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ ان عبادی لیس لک علیہم من سلطان، اسے روز ازل ہی اللہ نے بتا دیا تھا جو میرے ہوں گے ان پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ ان عبادی، جو میرے بندے ہوں گے، لیس لک علیہم من سلطان، تیرا ان پر کوئی بس نہیں چلے گا، اور جو تیرے ہوں گے انہیں میں تیرے ساتھ جہنم میں جھونکوں گا، وہ تیرے ساتھ جائیں گے۔ لہذا بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے
اپنے رب کے ساتھ رکھیں، اپنے پروردگار کے ساتھ رکھیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کریں، ایک ایک بات ایک ایک کام میں اتباع رسالت کریں۔ شیخ کا کام آپ کی تربیت کرنا اور اس کی مزدوری اسے اللہ دے گا۔ یہ آسان کام نہیں ہے، اس کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ کرنا پڑے۔ چار پانچ ساتھی ہوتے تھے ہم، ابتدا ہو رہی تھی جماعت کی، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھے، مغرب کا ذکر ہوا، ہم تین چار ساتھی تھے، مغرب سے عشاء تک ذکر ہوا، پھر حضرت نے عشاء کی نماز میں تھوڑا سا وقت تھا، اذان ہوئی، ذکر ختم ہو گیا، 5-10 منٹ وقفہ ہوتا تھا، کسی کو وضو بنانا ہے کرنا ہے تو اس وقفے میں حضرت فرمانے لگے یار آج بہت بوجھ پڑا اور بہت تکلیف ہوئی، آج پتہ نہیں کیا مصیبت تھی، آج ذکر کرا سارا جسم ٹوٹ رہا ہے۔ بات ہوئی ختم ہو گئی، حضرت نے نماز پڑھائی، آپ اندر تشریف لے گئے، تو 2-3 ساتھی جو تھے وہیں کے مقامی، جب ہم آپس میں بیٹھے تھے وہ کہنے لگے آج ہماری ایک مقدمے میں پیشی تھی، ہم شہر گئے ہوئے تھے، آج دوپہر کا کھانا ہوٹلوں سے کھایا، اسی لیے حضرت شکایت کر رہے ہیں کہ آج بہت بوجھ پڑا، بہت تکلیف۔ نحوست ان پر تھی، ہوٹلوں کا کھانا انہوں نے کھایا، عدالتوں میں وہ پھرتے رہے، وہ صفائی کرتے وقت بوجھ شیخ پر پڑ رہا تھا اور بندے 3-4 تھے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر روئے زمین پر ذاکرین کو ذکر کرایا جائے اور ایسے لوگ جو مغربی ماحول میں رہتے ہیں، جو جاپان میں رہتے ہیں، جو چین میں ہیں، جو افریقہ میں، جو غیر مسلم ریاستوں میں اور خود پاکستان میں جو ہے، اور اتنے لاکھوں افراد کو ایک بندہ ذکر کرائے تو اس کا حشر کیا ہوتا ہوگا؟ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آدمی کی سمجھ میں آ جائے۔ بظاہر تو بندہ سلامت رہتا ہے لیکن اس کی ہڈیوں کا چورا بن جاتا ہے اور ایک ایک پٹھا سرنگی کی تار کی طرح بجتا ہے۔ اور پھر ہم چلیں اپنی رائے کے مطابق اس پر اعتراض کرنے۔ شیخ بھی انسان ہوتا ہے، اسے بھی گھر سے بھی پیار ہوتا ہے، بیوی بچوں سے بھی پیار ہوتا ہے، اس کی ضروریات بھی ہوتی ہیں، لوگوں کی شادیوں میں، لوگوں کے دکھوں میں، غموں میں، خوشیوں میں شریک ہونا اسے بھی پڑتا ہے، لیکن جب وہ اس جگہ پر آتا ہے تو وہ مر چکا ہوتا ہے۔ لوگ تو لوگ رہ گئے، بچوں کی خوشیوں میں شریک ہونے کی فرصت نہیں ملتی۔ میں نے اپنی بچیوں کی شادیاں کی اور ولیمے میں نہیں جا سکا، اس لیے کہ اپنے لیے وقت بچتا ہی نہیں۔ قریبی عزیز فوت ہو جاتے ہیں اور بچے فاتحہ پڑھاتے ہیں، میرے پاس فرصت نہیں ہوتی کہ کسی کے فاتحہ کے لیے بھی، بہت مشکل۔ 24 گھنٹوں میں اپنے لیے 24 منٹ نہیں بچتے، اپنوں کے لیے 24 منٹ نہیں بچتے۔ بچوں سے ملاقات تب ہوتی ہے جب وہ یہاں آتے ہیں۔ کیا یہ آسان کام؟ آپ چند دن نکال کر آتے ہیں تو کتنے کام آگے پیچھے کرنے پڑتے ہیں، اور کتنا وقت 3 دن 2 دن نکالنے کے لیے کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ مجھے اس کا افسوس نہیں، میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے یہ نعمت نصیب فرمائی اور وہ دولت عطا فرمائی جس کا وہ مطالبہ کرتا ہے، موتو قبل ان تموتو، موت سے پہلے مر کر دکھاؤ۔ الحمدللہ
یہ اللہ کا احسان ہے مجھ پر، میں برزخ میں جانے سے پہلے برزخ کی زندگی جی رہا ہوں۔ اور یہ سب آپ لوگوں کے لیے اور صرف آپ لوگوں کے لیے ہے۔ اب یہ آپ کی ہمت ہے کہ اس سے آپ کتنا استفادہ کرتے ہیں، کتنی برکات حاصل کرتے ہیں، کتنا درد حاصل کرتے ہیں، کتنی محبتیں ملتی ہیں آپ کو، کتنی کیفیات نصیب ہو۔ راہ سلوک میں ہمارے پاس بھی ساری دولت شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ سے وفا کی ہے، اور تمہارے پاس بھی ساری دولت اپنے شیخ سے وفا کی ہے۔ بدن عالم خلق کی چیز ہے، انسانی روح، قل الروح من امر ربی عالم امر سے ہے۔ عالم خلق میں اعمال کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اعمال انسانی بھی مخلوق ہیں۔ علماء حضرات تشریف رکھتے ہیں اور توجہ فرمائیں گے، انسان مخلوق ہے، انسانی بدن عالم خلق سے ہے، انسانی اعمال بھی مخلوق ہیں اور عالم خلق سے ہیں۔ عالم خلق تک مخلوق کی رسائی ہے، عالم خلق نام عرش کی انتہا تک ہے۔ جب نام عرش کی انتہا آ جاتی ہے، اس سے اوپر عالم امر ہے، عالم امر میں خلق کا دخل نہیں ہے۔ مخلوق عالم امر میں قدم نہیں رکھ سکتی۔ عالم امر کے باسی کا کام ہے، صرف روح پرواز کرتی ہے، اور نام عرش سے اوپر جتنی منازل کسی کو نصیب ہوتی ہیں ان کا مدار اس کے اعمال پر نہیں، اس کے اس تعلق پر ہوتا ہے جو اسے شیخ کے ساتھ نصیب ہے۔ اعمال اس تعلق کو قائم رکھنے کا سبب ضرور بنتے ہیں۔ نیکیاں اللہ و اللہ کے رسول اور شیخ کے ساتھ محبت کو بڑھانے کا سبب بنتی ہیں، اذکار اس تعلق کو قائم رکھنے کا سبب بنتے ہیں، لیکن عالم امر میں ترقی شیخ کے ساتھ تعلق سے ہوتی ہے اور اس کا کوئی ذریعہ نہیں۔ عالم امر میں عالم امر کی کیفیات کام آتی ہیں، مخلوق عالم امر میں قدم نہیں رکھتی، اور سارے اعمال مخلوق ہیں۔ انسان مخلوق ہے، اس کے سارے اعمال، ساری نیکیاں بھی مخلوق ہیں۔ مخلوق کا خلق کا عالم امر میں گزر نہیں ہے۔ لہذا یاد رکھے، اللہ جل شانہ کی محبت اور درد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور درد ہمیں شیخ کی محبت اور درد سے نصیب ہوتا ہے، اور یہی درد دل عالم امر کے دوائر میں انسان کے سفر کی سواری بنتا ہے۔ یہ نہیں کہ اعمال ضروری نہیں ہے، اعمال ضروری ہیں، فرائض فرض ہیں، سنت ہے، واجب ہے، عمل ضروری ہے، لیکن یہ سارا عمل جو ہے، اس پر جو اجر ملتا ہے وہ اللہ و اللہ کے رسول کی محبت کی صورت میں ملتا ہے، وہ مزید مضبوط ہوتی ہے۔ ہمارے پاس اس کا ذریعہ شیخ کا وجود ہوتا ہے۔ شیخ سے جتنی قلبی محبت ہوگی اتنا عالم امر میں سفر کر سکے گا، جتنی اس میں کمی آئے گی اتنا سفر رک جائے گا، اور خدا نہ کرے اس میں کمی آئے تو عالم امر تو پھر بہت دور ہے، پھر بات نیچے تک چلی جاتی ہے اور باقی کچھ بھی نہیں بنتا، کیونکہ ساری عمارت کی بنیاد ہی وہ درد دل ہے۔ اور یہ عام مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت سمجھنے کی بات ہے، بہت جاننے والوں کی بات ہے، اور اسے جاننا صوفی کے لیے بہت ضروری ہے۔
اس میں میری ذات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اہمیت ان کیفیات و برکات کی ہے جو بارگاہ رسالت سے نصیب ہوتی ہیں، اور ان ذرائع کی حفاظت ان کے حصول کے لیے ضروری ہے. اللہ کریم یہ برکات سب کو نہ صرف نصیب فرمائے بلکہ ان پر استقامت نصیب فرمائے، اور انہی برکات کے ساتھ قبر میں اترنا اور یوم حشر کھڑا ہونا نصیب فرمائے. یہ سرمایہ ہے برزخ کا، یوم حشر کا، اور یہی درد دل مقصد ہے انسانی حیات کا. اس کا رشتہ اللہ سے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے استوار ہو، اس کے کردار پر اس کی چھاپ لگے. دنیا میں ہونا کیا ہے یہ اللہ کا کام ہے. جہاں تک ہمارا بس ہے ہم غلبہ حق کے لیے اور ابطال باطل کی اپنی کوشش کرتے ہیں. اپنے اعمال اپنی ذات پر اسلام نافذ کریں، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اپنے بچوں کو تعلیم دیں، دین کی بھی اور دنیاوی علوم کی بھی. انہیں اس قابل بنائیں کہ وہ قوت نافذہ حاصل کریں اور لوگوں کو اللہ کے عدل سے آشنا کریں. محنت کریں. بہت سے دوست اس دفعہ نہیں آ سکے، کچھ زلزلوں میں شہید ہو گئے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے. کچھ کو اس موسم کی طغیانیوں اور طوفانوں نے روک لیا اور اس میں گر گئے. اللہ ان تک بھی ان برکات کا حصہ پہنچائے. اللہ آپ سب کی محنت بھی قبول فرمائے اور آپ کو ہمیشہ اپنی یاد سے، اپنی محبت سے، اپنے درد کے ساتھ زندہ رکھے. یہ ایک ایسی امانت ہے آپ کے پاس جسے آپ نے صرف سنبھالنا نہیں، پہنچانا ہے جہاں تک ممکن ہو. اللہ کریم آپ سب کو اس کی ہمت دے، قبول فرمائے، اور زندگی اور موت، حشر اور نشر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اپنی رحمت کا ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ ثم الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک. اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا. انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ. توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اید الاسلام والمسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین انک علی کل شیء قدیر. رب کریم ہماری خطائیں معاف فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. ہمارا یہ آنا جانا مل بیٹھنا اپنی ذات کے لیے قبول فرما. اللہ ہمارے دلوں کو درداشنا کر ہمیں انسانیت کی بہتری کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں قیام امن اور قیام عدل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام انسانوں کو ہدایت پہ جمع فرما. تمام مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق نصیب فرما. سب کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما. حضور کی غلامی اور آپ کا اتباع نصیب فرما. ہمارے ملک کو ہمیشہ سلامت رکھ اور اسے نفاذ اسلام کی بنیاد بنا. یا اللہ اس زمین کو ہمیشہ سلامت رکھ، اس پر غلبہ دین کو سلامت رکھ، اسے اسلام کی نشاط ثانیہ کے اعزاز سے سرفراز فرما. اے اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما. ہم جاہل ہیں ہمیں علم عطا فرما. ہم بے عمل ہیں توفیق عمل عطا فرما. ہم نادان ہیں اللہ ہمیں شعور عطا فرما. ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہماری اولادوں کو بخش دے، ہمارے احباب کو بخش دے، ہمارے جاننے والوں کو بخش دے، تمام مسلمان بہن بھائیوں کو بخش دے. اللہ مظلوموں کی اعانت فرما، ظالموں کا ہاتھ روک دے.
یا اللہ اسلام کو قوت عطا فرما، مسلمانوں کو قوت عطا فرما، مسلمان کو پھر سے اس کا بھولا ہوا سبق یاد دلا، اسے درد دل عطا کر، اسے ہمت جواں عطا کر، اسے غلبہ اسلام کی توفیق عطا فرما۔ تو ہر چیز پہ قادر ہے، یا اللہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ عطا فرما، جو ہم نہیں مانگ رہے وہ عطا فرما۔ تیرا علم وسیع ہے، تو ہماری ضرورتوں سے ہم سے زیادہ جاننے والا ہے۔ یا اللہ دنیا و آخرت کی تمام ضرورتیں پوری فرما، تو ہی ملجا و ماوا ہے، تیری ہی بارگاہ میں دستے سوال دراز ہے۔ بطفیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بطفیل صحابہ اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بطفیل اولیاء امت ہم پر رحم فرما، استقامت الدین نصیب فرما، دین پر زندہ رکھ، دین پر موت نصیب فرما، دینداروں کے ساتھ حشر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس رحمت عالم کی کوئی بات کرے